یہ چند غلطیاں آپ کی پوری نماز ضائع کر سکتی ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیں، اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور نماز پڑھتے ہوئے آپ یہ کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ چند منٹ کی یہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ یقین کریں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں نماز میں۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ ہے ثنا، جو ہم نماز کے اندر سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اس ثنا میں دیکھیں، ثنا یعنی سبحانک اللہم کو ہم کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، پہلا لفظ ہے اس کا، یہاں پر با کے بعد ہا ہے، یہ ہا کلیئر پڑھا جاتا ہے بریک ساؤنڈ کے ساتھ۔ کیسے؟ سبحانا، اس طریقے سے۔ اور لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، جلدی میں پڑھ دیتے ہیں سبحانک اللہ۔ جب آپ سبحانہ پڑھتے ہیں، یہ ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو تب اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ آج کے بعد آپ نے سبحانہ نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا ہے؟ سبحانہ اللہم۔ اب اس کے بعد دیکھیں، یہاں پر یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دوسرے نمبر پر لفظ ہے وَبِ حَمْدِکَ۔ اب آپ لوگ جلدی میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَبِ حَمْدِکَ۔ جب آپ وَبِ حَمْدِکَ پڑھتے ہیں تب یہ غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہا یہاں پر بریک ہے۔ یہ جو آپ کو با کے بعد ہا نظر آ رہی ہے، یہ ہا بریک ہے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی، اس کا گلے کے ساتھ تعلق ہے۔ کیسے؟ وَبِ حَمْدِکَ، حَمْدِکَ، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں، یہاں پر آ جائیں، یہاں پر دیکھیں لفظ ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں جلدی میں، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ اپنی طرف سے ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، حالانکہ با کے آگے الف ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اس طریقے سے۔ اب اس کے آگے دیکھیں، یہ لفظ ہے، یہاں پر سوچنے آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے کہ آپ کیا غلطی کرتے ہیں۔ لفظ ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ۔ اب لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، جلدی میں پڑھ دیتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ۔ یہ کتنی بڑی مسٹیک ہو رہی ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ ایسے آپ نے نہیں پڑھنا۔ تا کے بعد عین ہے، ہم نے عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، پھر یہ لفظ پورا ہوگا۔ اگر آپ پڑھیں گے وَتَعَالَى جَدُّكَ تو تا کے بعد جو عین ہے وہ غائب ہو جائے گی، چھوٹ رہی ہے۔ جب آپ عین کو پڑھیں گے نہیں تو لفظ کیسے پورا ہوگا؟ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَتَعَالَى، چاہے آپ جلدی میں پڑھیں تب بھی اس کا تلفظ بہترین طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ کیسے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اس طریقے سے۔ اب دوسرے نمبر پر دیکھیں، یہاں پر جو ہم ثنا کے بعد پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ، یہاں پر کیا غلطی کرتے ہیں لوگ؟ یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پر تعوذ تو ٹھیک پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو آپ تسمیہ پڑھتے ہیں اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ یہاں را کے بعد ہا ہے، یہ بریک ہا ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کیسے؟ رحما، رحما، جو لوگ پڑھتے ہیں رحمان الرحیم، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لفظ حرف جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حیم لفظ جو ہے وہ آگے ہے، رحیم، را کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا، رحیم نہیں پڑھنا، رحیم، رحیم، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں، پہلا لفظ ہے جو کہ لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے، کیسے پڑھ جاتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کتنی بڑی مسٹیک ہے، لام کے بعد آپ کو ہا نظر آ رہا ہوگا، یہ بریک ہا ہے، اس کو حمد نہیں پڑھنا۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الحمد، الحمد، اس طریقے سے، للہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، اسی آیت میں دیکھیں لفظ ہے رب العالمین، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ عین ہے لام کے بعد، لیکن لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ رب العالمین پڑھ جاتے ہیں، رب العالمین۔ کتنی بڑی مسٹیک ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ رب العالمین، عین کو کلیئر کر کے عالمین۔ اب اس کے بعد والی آیت دیکھیں،
یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے الرحمن الرحیم، یہ ہے اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ۔ اب لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، جلدی میں پڑھ جاتے ہیں الرحمن الرحیم، اب دونوں لفظوں میں غلطی ہو رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں را کے بعد ہا بریک ہے، جس کو رحمان پڑھتے ہیں یہ غلطی ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، الرحمن الرحیم رحیم، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہ نیچے والی لائن میں آ جائیں، یہاں پر کیا غلطی کرتے ہیں لوگ۔ پہلی بات تو یہ ہے اس لفظ میں دیکھیں یہاں یا کے آگے الف ہے، لوگ جلدی میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ یہاں پر یا کے آگے الف کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں نون کے بعد عین کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ جب تک ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک ترجمہ صحیح نہیں ہوگا اس کا۔ آپ نے تلفظ صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ کیسے، ایاک، ایاک، یعنی یا کے آگے الف ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہے نعبد، اب لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، نعبد پڑھ جاتے ہیں، نعبد پڑھیں گے، نعبد میں نون کے بعد عین چھوڑ رہی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ لگے۔ نعبد، نعبد، یہ ہے پڑھنے کا طریقہ، عین کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے وَإِيَّاكَ، یا کے آگے الف ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، وَإِيَّاكَ۔ اب اس کے بعد دیکھیں نستعین، یہاں پر اس لفظ میں تا کے بعد عین ہے، جو کہ کئی لوگ غلطی کر جاتے ہیں، عین کو حمزہ پڑھ جاتے ہیں، کیسے، نستعین پڑھ جاتے ہیں، کتنی بڑی غلطی ہے یہ، اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ نستعین، عین کا پتہ چلے، عین، نستعین، یہ ہے اس کا پڑھنے کا صحیح طریقہ اور تلفظ۔ اب اس کے بعد والی آیت دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر را کے بعد الف ہے، الف کے بعد تا ہے، اس تا کو بریک نہیں پڑھنا، تل نہیں پڑھنا، اس سے بھی ترجمہ بدل جاتا ہے، صراط تل۔ اب اس کے بعد ہے مستقیم، تا کے بعد جو قاف ہے یہ قاف فل موت پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اس کو مستقیم نہیں پڑھنا، مستقیم، قیم۔ اس کے بعد والی لائن میں دیکھ لیں، یہاں پر دیکھیں لفظ ہے انعمت، اب یہاں پر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں جلدی میں انعمت، جب آپ انعمت پڑھیں گے تو نون کے بعد جو عین ہے یہ عین نہیں پڑھا جا رہا، حالانکہ ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کا ٹھیک تلفظ یہ ہے انعمت، انعمت، آپ جلدی میں پڑھیں تب بھی اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا، انعمت، انعمت، یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ۔ اب اس کے بعد علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی سورہ ملا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ سورہ اخلاص ہی ملائی جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی سورت ہے اور زیادہ تر یہی سورت لوگ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اس سورت کو پڑھتے ہوئے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں لفظ ہے قل هو اللہ، اب لوگ کیا پڑھتے ہیں جلدی میں، قل هو اللہ، جب آپ قل هو اللہ پڑھیں گے تو یہ قاف دو نقطوں والا ہے، اس کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو بریک نہیں پڑھنا، قل نہیں پڑھنا، قل، قل، اس چیز کا آپ نے خاص یاد رکھنا ہے۔ هو اللہ احد، اب حمزہ کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے احد تو یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، آپ نے اس کو احد نہیں پڑھنا، احد، احد، یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ، قل هو اللہ احد۔ اب اس کے بعد دیکھیں اس والی لائن میں آ جائیں، یہاں پر بھی کئی لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، ایسا نہیں پڑھنا، ولم یولد نہیں ہے۔ اب توجہ سے دیکھیں یا کے بعد جو واو ہے یہ واو ساکن ہے، اور جب بھی واو ساکن سے پہلے، یہ ساکن سے مراد یعنی واو کے اوپر جزم ہے، آپ کو آسان لفظ میں سمجھاؤں، جب بھی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو
تو واو کو لمبا کیا جاتا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یا واو پیش یو، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب نیچے والی لائن میں دیکھیں، یہاں پر دیکھیں یکن لہو کفوا احد، اب کئی لوگ ایسا بھی پڑھ دیتے ہیں یکن لہو، ایسا نہیں کرنا، یکن لہو نہیں پڑھنا، نون کو چھوڑ دیں گے، کاف کو لام سے ملائیں گے، یکن لہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، لمبا کریں گے ہا کو، یکن لہو۔ اب اس کے بعد ہے کفوا احد، حمزہ کے بعد جو ہا ہے اس ہا کو بھی باریک پڑھنا ہے، احد، اس کو احد نہیں پڑھنا، احد احد، اس طریقے سے۔ اچھا، نماز میں سورہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر جب آپ کر لیتے ہیں یعنی رکوع میں چلے جاتے ہیں، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو اس وقت یہ چیز پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اب اس تسبیح میں کیا غلطی کرتے ہیں لوگ؟ یہاں پر آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے، یہ لفظ ہے سبحانہ، با کے بعد جو ہے یہ ہا ہے، باریک ہا، اس کو سبحانہ پڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ سبحانہ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ترجمہ بدل جائے گا، ایسا نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ سبحانہ، حانہ۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے اس کو کس طرح غلط پڑھتے ہیں؟ ربی العظیم، جب آپ جلدی میں ربی العظیم پڑھیں گے تو با کے بعد جو یا ہے یہ یا چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں کرنا۔ آپ کو سمجھانے کا طریقہ بتاتا ہوں، یہ دیکھیں ربی، را بعد بر رب بازر بی، ربی یا لام زبر یل، ربی یل عظیم، یا کو کلیئر کرنا ہے، لام کے بعد عین کو کلیئر کرنا ہے، عین کے بعد ضا جو فل موت پڑھا جاتا ہے اس کو کلیئر کرنا ہے، ربی یل عظیم۔ اگر آپ جلدی بھی پڑھتے ہیں تو پھر بھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس طریقے سے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیونکہ کھڑا ہوتا ہے تو اب آپ نے پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اب اس میں کیا غلطی کرتے ہیں لوگ؟ توجہ سے آپ نے سیکھنا ہے، سمیع اللہ، میم کے بعد جو ہے یہ عین ہے، عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ پڑھتے ہیں سمیع اللہ پڑھتے ہوئے میم کے بعد جو عین ہے یہ چھوٹ جاتی ہے، ترجمہ بدل جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ کیسے؟ سمیع اللہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، لمن کے بعد جو ہا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ باریک ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے لمن حمیدہ تو یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں پڑھنا، ترجمہ بدل جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ لمن حمیدہ، حمیدہ، یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ یہ پڑھتے ہیں تسبیح جو آپ کو میں نے پہلے بتائی، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اب اس کے بعد ربنا لک الحمد، یہ لک الحمد ہے، لک الحمد نہیں ہے، یہاں پر بھی ہا باریک ہے، لک الحمد، لک الحمد۔ اب اس کے بعد آپ نے تکبیر پڑھنی ہوتی ہے اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد آپ نے جو سجدہ میں جانا ہے تو سجدہ میں آپ نے پھر تسبیح پڑھنی ہے، کون سی؟ یہ والی تسبیح پڑھنی ہے آپ نے سجدہ میں 3 دفعہ۔ کیسے؟ سبحانہ، یہ بھی وہی سیم جو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، با کے بعد ہا ہے، اس کو سبحانہ نہیں پڑھنا، سبحانہ، سبحانہ، یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ۔ ربی الاعلیٰ نہیں پڑھنا، ربی الاعلیٰ یہ غلط ہے، ربی یل اعلیٰ، جو لوگ پڑھتے ہیں نا اعلیٰ، ربی الاعلیٰ، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حمزہ کے بعد بھی عین ہے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ حمزہ عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہوتا ہے۔ سبحان ربی یل اعلیٰ، ربی یل اعلیٰ، اس طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے، اللہ اکبر کے بعد تشہد، تشہد سے مراد یعنی التحیات پڑھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، توجہ سے آپ نے سیکھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ لفظ ہے اصل میں التحیات، تا کے اوپر بھی شد ہے، ہا کے بعد جو یا ہے
اس کے اوپر بھی شاد ہے۔ اب لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، اس کو جلدی میں پڑھ دیتے ہیں التحیات التحیات للہ۔ کئی لوگوں کو جب میں بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں آن لائن، ظاہر سی بات ہے کئی ممالک میں پڑھاتا ہوں، امریکہ، اس میں یو کے میں، اس کے علاوہ اسپین، ناروے، کئی ممالک میں، تو جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو ان کے والدین ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ مجھے ان کے پیرنٹس نے کہا کہ ہم تو یہ غلط پڑھتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ التحیات ہے یا التحیات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو سن کے ہماری یہ غلطی ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں کسی اچھے قاری سے تو ساتھ بیٹھا کریں تاکہ آپ لوگ کا بھی فائدہ ہو، تو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اچھا جی، یہاں سے التحیات، حمزہ کو تا سے ملانا ہے، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، ہا یا زر حی، یا الف زبر یا، حیا، التحیات التحیات، اس کو التحیات نہیں پڑھنا، التحیات للہ، یہ ہے اس لفظ کو پڑھنے کا طریقہ۔ اگر آپ کو پہلے نہیں پتا تھا تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کوشش کریں کہ یہ غلطی کبھی نہ آئے۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہ والی لائن آپ پڑھتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر دیکھیں والصلوات، کئی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے گا والصلاۃ، ایسا نہیں کرنا۔ واو صاد زبر وس، صاد زبر صا، صاد فل موت پڑھا جائے گا، والصلوات وات۔ اب اس کے بعد والطیبات، اب یہاں پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، تا کے بعد جو یا ہے اس کے اندر شد کو چھوڑ دیتے ہیں، والطیبات پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ کیسے پڑھنا ہے، واو کو تا سے ملانا ہے، پھر تا کو یا سے ملانا ہے، واو تا زبر وت، تا یا زبر طی، یا زر جی، طی، والطیبات، یہ ہے اس کا پڑھنے کا اصل طریقہ۔ اب اس کے بعد ہے السلام علیکہ، کچھ لوگ پڑھتے ہیں السلام علیکہ، ایسا نہیں پڑھنا۔ سین کے اوپر جو شد ہے یہ شد بھی پراپر طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، السلام علیکہ، اس آئین کو حمزہ نہیں پڑھنا، علیکہ نہیں پڑھنا، علیکہ، ایہا النبی۔ اب یہاں پر دیکھیں لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ایہا النبی، نبیو نہیں پڑھنا، با کے بعد یا ہے، یا کے ساتھ با کو کنیکٹ کرنا ہے، کیسے، بیو، ایہا النبی، یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ۔ آگے ہے ورحمت اللہ، را کے بعد جو ہے یہ ہا ہے، ہا بریک، اس کو ورحمت اللہ نہیں پڑھنا، ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب اگر آپ وقف کر رہے ہیں تب بھی اس کو وبرکاتہ پڑھی جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، جب وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا، وبرکاتہ ملا کے پڑھیں گے تو وبرکاتہ پڑھا جائے گا، پھر ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے وہ بھی پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے السلام، اس کو السلام نہیں پڑھنا، السلام۔ اب اس کے بعد جو لائن ہے یہاں پر دیکھیں یہ بھی آئین ہے، اس کو حمزہ نہیں پڑھنا، علینا، علینا، وعلا، واو کے بعد آئین پھر آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے کلیئر کر کے پڑھنا ہے، وعلا عباد اللہ الصالحین۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، ایک تو یہ آئین کلیئر کرنا ہے، دوسری بات یہ آخر لفظ میں دیکھیں الصالحین، لوگ جلدی میں کیا پڑھ جاتے ہیں، الصالحین، الصالحین، لام کے بعد ہا بریک ہے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا، ہین نہیں پڑھنا، حین، الصالحین، یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ۔ صالح اس کا مطلب ہوتا ہے نیک، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے اشہدو، اشہدو، یہاں پر دیکھیں اللہ الہ، اب کچھ لوگ پڑھتے ہیں ان لا الہ، ایسا نہیں کرنا، حمزہ کو لام سے ملانا ہے، بیچ میں نون کو چھوڑ دیں گے، اللہ الہ الا اللہ و اشہد انا کے بعد جو ہے یہ لفظ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، ان کا نام ہے محمد۔ تو لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، اس کو بعض اوقات جن کو نہیں پتا وہ پڑھ دیتے ہیں محمد، انا محمد، ایسا نہیں کرنا، ہا بریک ہے، یہ غلطی دوبارہ آپ نے نہیں کرنی،
अन्न मुहम्मदन मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, इस तरीके से पढ़ना है। अब्दुहु व रसूलुहु। अब ये दरूद पाक है तशहुद पढ़ने के बाद, यानी अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ये जब नमाज में हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद दरूद पाक पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखें, जिसको दरूद इब्राहिमी बोलते हैं, यहाँ पर कई लोग गलती कर जाते हैं। कैसे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, यहाँ पर आइन को क्लियर करना, हमजा नहीं पढ़ना। अला, अला के बाद जो है ये लफ्ज़ है मुहम्मदिन वअला, यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? मुहम्मद यूँ पढ़ जाते हैं। ये बहुत लोगों में देखी है मैंने, और ये आपने तवज्जो से सीखना है। मुहम्मदिन वअला, इस तरीके से। इसके बाद भी है आली मुहम्मदिन, इसको भी मुहम्मदिन नहीं पढ़ना, मुहम्मदिन, इस तरीके से। अब यहाँ पर कमा सल्लैता अला इब्राहिम, यहाँ पर भी आइन है। अला अला इब्राहिम, रा के ऊपर खड़ा ज़बर है। इब्राहिम वअला, यहाँ पर भी वाव के बाद आइन है, इसको क्लियर करना है। वअला आली इब्राहिम, यहाँ पर भी बा के बाद जो रा है, रा के ऊपर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर का मतलब होता है इस हार्फ को लंबा करना है 2 या 3 सेकंड के करीब। इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अब यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है इन्नका के बाद वाला, यहाँ पर हा बरीक है। कई लोग जल्दी में इसको पढ़ जाते हैं इन्नका हमीदुम मजीद। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इन्नका हमीदुम नहीं है, इन्नका हमीदुम, हा बरीक है। हमीदुम मजीद। अब इसके बाद देखें, यहाँ पर आगे जो है दरूद इब्राहिमी का, यानी पहले स्टार्ट होता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला, उसके बाद आता है अल्लाहुम्मा बारिक अला। यहाँ पर भी आपने इसी 2 लफ्ज़ों के ऊपर, जो 4 लफ्ज़ों के ऊपर गौर करना है। जैसे उसमें आया था मुहम्मद, यहाँ पर भी लफ्ज़ मुहम्मद है, इसको मुहम्मद नहीं पढ़ना। और अला, आइन को क्लियर करना है। अला मुहम्मदिन वअला आली मुहम्मदिन कमा बारकता, इस तरीके से। और जहाँ रा के ऊपर खड़ा ज़बर हो वहाँ पे भी लंबा करना है। कैसे? अला इब्राहीमा वअला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद, यहाँ पर भी हा बरीक है। हमीदुम मजीद। अब ये वो दुआ है जो नमाज में आखिर में पढ़ी जाती है। कैसे? रब्बिज अअलनी, यानी दरूद पाक पढ़ने के बाद जो है ये दुआ पढ़ी जाती है। यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं। कैसे? लफ्ज़ है रब्बिज अअलनी, यहाँ कई लोग जल्दी के चक्कर में कैसे पढ़ जाते हैं? रब्बिजाअलनी, बिजाअलनी। जब आप बिजाअलनी पढ़ेंगे तो जीम के ऊपर ज़बर पढ़ा जाए, बिजाअलनी ज़बर पढ़ा जा रहा है, जो कि ये गलती है बहुत बड़ी। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप इजाफा कर रहे हैं जीम के ऊपर एक ज़बर का। हालांकि यहाँ पर जीम के ऊपर सिर्फ जज़्म है। हमने इसको पढ़ना कैसे है? बा जा जीम ज़ेर बिज, रब्बिज अअलनी। ये जीम हरूफ कलकला में से है। कलकला ज़रूर करेंगे, लेकिन कलकला इतना करें, कलकला का मतलब होता है बाउंस, यानी आवाज़ का लौटना। आवाज़ लौटेगी ज़रूर इस हर्फ में, जीम में कलकला ज़रूर करेंगे, लेकिन इतना भी कलकला ना हो कि जीम के ऊपर ज़बर पढ़ा जा रहा है, एक मतलब हरकत का इजाफा हो। ऐसा नहीं करना। रब्बिज अअलनी, रब्बिज अअलनी, आइन को क्लियर करके पढ़ना, हमज़ा नहीं पढ़ना। और यहाँ पर ये भी गलती करते हैं लोग, नून के बाद जो या है इसको छोड़ देते हैं, शॉर्टकट पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना, इसको लंबा करके पढ़ना है। रब्बिज अअलनी, इस तरीके से। मुक़ीमस्सलाती, ये जो खड़ा ज़बर है ये लाम का है, वाव का नहीं है। वाव इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब साद हुरूफ मुस्ताला में से आप पढ़ेंगे मुक़ीमस्सलाती। अब इसके बाद है वमिन ज़ुर्रिय्यती। यहाँ पर देखें इस लफ्ज़ में क्या गलती करते हैं लोग।
را کے اوپر شد ہے، یا کے اوپر بھی شد ہے، را کی شد تو پڑھ لیتے ہیں لیکن جلدی میں یا کی شد چھوڑ دیتے ہیں۔ پڑھنا کیسے ہے؟ ذال کو پہلے را سے کنیکٹ کریں گے، پھر را کو یا سے ملائیں گے، ذال را پیش، ذر را یا زر، ری یا زبر یا، ذریہ تا یا زر تی۔ اب تا کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، وہ شارٹ کٹ پڑھ دیتے ہیں، ذریت ذریتی، یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ، وَمِن ذریتی۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہ والی جو لائن ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، وَتَقَبَّلْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دعا، اب اس کو جلدی میں اس لفظ کو پڑھ دیتے ہیں، وَتَقَبَّلْ دعا، دعا، یہ دعا کیا ہے؟ دال کے بعد عین ہے، اب دعا، اس کو آپ دعا پڑھیں گے تو حمزہ پڑھا جا رہا ہے یا تو پھر بالکل پڑھا نہیں جا رہا، ایسا نہیں کرنا، دال کے بعد عین کو کلیئر کرنا ہے، آخر میں حمزہ ہے، جب تک حمزہ کی آواز نہیں آئے گی یہ ورڈ پورا نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ، ربنا وتقبل دعا، دعا، آپ کو سنائی دے رہا ہوگا لاسٹ پہ یہ جو آواز آ رہی ہے حمزہ کی ہے، دعا، یہ جو یہ آواز ہے یہ حمزہ کی ہے، تو یہ آپ نے کلیئر لازمی کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے ربنا اغفر لی، لام کے بعد یا ہے، یہ یا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولی والدی، ایسا نہیں کرنا، ربنا اغفر لی، لمبا کرنا ہے اس کو، والی والدیہ۔ اب یہاں پر کیا غلطی کرتے ہیں؟ اس لفظ کو پڑھتے ہیں والی والدیہ، والی والدیہ نہیں ہے، وہ پہلی واؤ کے آگے لام ہے، لیکن جو دوسری واؤ ہے، دوسری واؤ کے آگے الف ہے، الف کا مطلب ہوتا ہے اس کو لمبا کرنا ہے، کیسے؟ واؤ الف زبر وا، والی والی، والی والی، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ بھی گول کیے جائیں گے، والی والی دیا، دال کو یا سے ملائیں گے، دیا، والی والی دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہ لاسٹ لائن ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ جلدی میں پڑھ جاتے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین، ایسا نہیں کرنا، مؤمنین، حمزہ کو جھٹکا کے ساتھ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین، میم حمزہ پیش، میم زیر می، نون یا زیر نی، نون زبر نا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یا کو لمبا کریں گے، حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس طریقے سے، یوم یقوم الحساب۔ اب یہاں پر کیا لوگ غلطی کرتے ہیں؟ جلدی میں وہ پڑھ دیتے ہیں یوم یقوم الحساب، حساب نہیں پڑھنا، یہ دیکھیں لام کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا، کلیئر کر کے پڑھنا ہے، یوم یقوم الحساب، حساب، یہ ہے وہ نماز جو ہم عام طور پہ دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ ایک دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ کے مکمل اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کو لگے گا، یعنی یقین ہو جائے گا کہ اب ہم اس کو پڑھتے ہوئے نماز کے اندر غلطی نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد، یہ سب کو سیکھنے کے بعد میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کے لیے یہ ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں جو آپ نے سیکھنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کرنا ہے۔